بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر آفیشیل کے پیارے ناظرین، میں آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوست احباب میرے ساتھ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، لہٰذا ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بڑی اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کے اندر تو ہم یہ جانیں گے کہ آخر روزہ ہے کیا، اور دوسرے حصے میں ہم جانیں گے روزے کی کتنی قسمیں ہیں، اور تیسرا حصہ جو کہ نتیجے پر مشتمل ہوگا اس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت کو کون سا روزہ پسند ہے۔ تو ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے تو ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو بخوبی سمجھ سکیں گے جو میں اس کے اندر بیان کروں گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک اسکالر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ہی لال رنگ کا سبسکرائب بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم روزے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ روزہ آخر ہے کیا۔ ناظرین، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی کسی چیز سے رک جانا اور اس کو ترک کر دینا ہے۔ شرعی اصطلاح میں روزہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر اشیاء سے رکا رہے۔ ناظرین، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ کر لیں تو بہتر ہے۔ رمضان کے شروع ہونے سے چند روز قبل رمضان کی تیاریاں کرنا ہی پورے رمضان کی نیت کے لیے کافی ہے، پورے مہینے کی نیت کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ ہر روزہ کی مستقل نیت کرنا بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تو ہو گیا پہلا حصہ جس میں ہم نے یہ بتا دیا کہ روزہ آخر ہے کیا۔ اب دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ناظرین، روزہ کی کل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ روزہ جس کو فرض معین کہتے ہیں۔ فرض معین وہ روزہ یعنی سال بھر میں 1 ماہ یعنی رمضان المبارک کے روزے ہر بالغ مرد و عورت پر فرض معین ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور گناہ گار ہے۔ یہ تو ہوگی روزے کی پہلی قسم، فرض معین۔ روزے کی دوسری قسم ہے فرض غیر معین، یعنی اگر رمضان المبارک کے روزے کسی عذر یا محض غفلت سے رہ جائیں تو ان کی قضا رکھنا بھی فرض ہے۔ قضا کے یہ روزے فرض غیر معین ہیں، یعنی جب موقع ہو مسلسل یا ناگا کر کے رکھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد رکھ لیے جائیں۔ روزے کی تیسری قسم ہے واجب معین، یعنی کسی خاص دن یا خاص تاریخوں کے روزے رکھنے کی نظر، یعنی منت ماننے سے اس دن یا ان تاریخوں کے روزے واجب معین ہو جاتے ہیں،
کہ ان کا اسی دن یا انہی طریقوں میں رکھنا واجب ہے۔ روزہ کی چوتھی قسم ہے وہ ہے واجب غیر معین، یعنی کفارہ کے روزے، اور غیر معین نظر کے روزے واجب غیر معین ہے۔ مثلا کسی شخص نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو اس کام کے ہونے پر اسے 3 روزے رکھنے ہوں گے، لیکن وہ یہ 3 روزے کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ روزے کی 5ویں قسم ہے مسنون و نفلی روزے، یعنی جن دنوں کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں یا جن کے روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، انہیں مسنون یا نفلی روزے کہا جاتا ہے، اور ان کے رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب ہم جان لیتے ہیں اس ویڈیو کا تیسرا حصہ، یعنی نتیجے کی صورت میں، کہ اللہ رب العزت کو کون سے روزے پسند ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کو روزے کی یہ 5 قسمیں ہی پسند ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو پہلی قسم کے روزے یعنی فرض معین روزے یعنی رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کے اندر بڑی طاقت کے ساتھ اور چست ہو کر یہ روزے رکھنے چاہیے اور ترک نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ لہٰذا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ آپ بھی ایک اجر عظیم کے اندر شامل ہو جائیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔